वेलकम बैक। ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत करते हैं। इसराइल और ईरान में बढ़ती कशीदगी को रोकना होगा। ईरान के आवाम के साथ हैं, फतह ईरान की होगी। तुर्क सदर उर्दवान ने OIC वज़राए ख़ारजा के इजलास से खिताब में कहा, ईरान को दिफा का हक हासिल है। इसराइल के हमलों ने खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा किया। नेतन्याहू का मकसद ईरान और अमरीका में मुज़ाकरात सबूताज करना था। ये मुस्लिम उम्मा के लिए अहम मौका है। सबको मुत्तहिद होकर दुनिया को अमन का पैगाम देना होगा। वक्त की ज़रूरत है। अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म करें और मुत्तहिद हों। खित्ते को मज़ीद तबाही और खूरेज़ी से बचाना है। इसराइल के खिलाफ बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का मुतालबा करते हैं। तमाम मुस्लिम ममालिक का मकसद क़िबला अव्वल का तहफ़्फ़ुज़ है। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास ने इसराइली जारियत की मज़म्मत करते हुए फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है। इस्तांबुल में इजलास में गजा पर इसराइली हमलों और ईरान इसराइल तनाज़े पर खुसूसी सेशन हुआ। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा, मौजूदा हालात में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नागुज़ीर है। ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल तलाश करना चाहिए। ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत करते हैं। ईरान और गजा पर इसराइली जारियत नाकाबिल कबूल है। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग खत्म होनी चाहिए। इजलास में तनाज़े के हल के लिए सिफारतकारी पर जोर दिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा समेत 40 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने की। मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है, भारत पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा कभी बहाल नहीं करेगा। पाकिस्तान जाने वाले पानी का रुख भारत के इस्तेमाल के लिए मोड़ दिया जाएगा। भारतीय चैनल को इंटरव्यू में अमित शाह का कहना था, पाकिस्तान की तरफ बहने वाले पानी का रुख नहर बनाकर मोड़ दिया जाएगा और उसे राजस्थान पहुंचाया जाएगा। आम खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है, भारत पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा कभी बहाल नहीं करेगा। पाकिस्तान जाने वाले पानी का रुख भारत के इस्तेमाल के लिए मोड़ दिया जाएगा। भारतीय चैनल को इंटरव्यू में अमित शाह का कहना था, पाकिस्तान की तरफ बहने वाले पानी का रुख नहर बनाकर मोड़ दिया जाएगा और उसे राजस्थान पहुंचाया जाएगा। रूस ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हिमायत कर दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, रूस ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम की मुकम्मल हिमायत करता है। ईरानी जद्दोजहद को रूस की मुकम्मल तायद हासिल है। ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाने का हक रखता है। इस बात का कोई सबूत नहीं कि ईरान जौहरी हथियार बनाना चाहता है। इसराइल को बारहा बता चुके हैं कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बना रहा। We support Iran in its struggle for its legitimate interests, including the interests with respect to peaceful uses of the atomic energy. And this has always been our position. This is our principled position, including in this conflict. It has never changed. देंगे आपको कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास हुआ है। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से कैश निकालने की हद 50 से बढ़ाकर 75,000 करने की तजवीज मंजूर कर ली गई है। नॉन फाइलर्स पर यौमिया 75,000 रुपए निकलवाने पर 0.8% विद होल्डिंग टैक्स की तजवीज मंजूर की गई है। सेनेट कमेटी ने रकम निकलवाने पर 1% विद होल्डिंग टैक्स की मंजूरी दी थी। चेयरमैन FBR का ये कहना है और चेयरमैन FBR की जानिब से दरखास्त की गई कि टैक्स की शरह को 1% कर दिया जाए, लेकिन नवीद कमर ने कहा कि आवाम पर टैक्स का बोझ बढ़ाने की तजवीज की मंजूरी नहीं दे सकते हैं। आपको ले चलेंगे विफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार गुफ्तगू करें। और कानूनी तौर पे एक एक चीज़ जो है वो ठीक तरीके से आगे चले, मगर दुख तब होता है कि जब लोग फोटो शूट करा जाते हैं आके, मगर अदालत की पेशी पे मुझे ना तो कोई वो लोग नजर आए जो उसके साथ टिकटॉक लगाते थे, ना वो लोग नजर आए जो आज भी उसकी लाश पे उसकी खून के ऊपर वो लाइक्स के लिए पोस्टें लगा रहे हैं। तो अदालत की पेशी पे भी एक नजर आना चाहिए कि सना यूसुफ के केस संजीदगी से लिया जा रहा है। हमारे वकला के जो ताक़ात अपनी जगह पे मौजूद हैं, हमारे वकला इनके साथ जाएंगे, लॉयर्स फोरम इनके साथ सपोर्ट करेगा जितना कर सका। और वज़ीर आज़म साहब ने, वज़ीर दाखिला साहब ने, दोनों ने इस पर बड़ा सख्त नोटिस किया है। मैं आज एक जिम्मेदारी के तौर पे, एक फ़र्ज़ के तौर पे इनके पास आ था, अफसोस करने थे, ताज़ियत करने, मगर साथ यकीन दिलाने कि जब जब टाइम गुजरता है, केस पुराना होता है, उससे तवज्जो हट जाती है। तवज्जो नहीं हटने देंगे और एक कानूनी कमेटी कायम कर रहे हैं जो मुसलसल तौर पे इस पे कानूनी तौर पे इस केस को स्ट्रॉन्ग करेगी ताकि जल्द अज जल्द इस मुल्ज़िम को सजा दी जाए। तो रियासती सतह पर बाकी बच्चियों को महफूज बनाने के लिए ये पैगाम क्या देंगे कि देखिए, पैगाम ये है कि यहाँ पे टिकटॉक के बहुत सारे फ़वाइद हैं। टिकटॉक कल्चर ने बहुत नुकसान भी है,
جہاں پہ بچیوں کی بلیک میلنگ بھی کی جاتی ہے، بچیوں کو جو ہے ہراسمنٹ بھی کی جاتی ہے، تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے، اس فورم کا استعمال ذمہ داری کے ساتھ کریں، احتیاط کے ساتھ کریں، اور اپنے ارد گرد لوگوں پہ جو ٹک ٹاک پر موجود ہیں جانچ پرکھ کے، بڑا اچھا فورم ہے، اچھی چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بٹ اس کا نیگیٹو یوز جو ہے اس کو ڈسکریج کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ کوئی قانون سازی ایسی ہو جس پہ بچیوں کی پروٹیکشن، میں ابھی اس کی ٹک ٹاک کے فورم کی بات نہیں کر رہا، پر بچیوں کی پروٹیکشن کے لیے، ان کی اویئرنیس کے لیے کوئی ایسا فورم بنائے جہاں ان کو پروٹیکشن حاصل ہو۔ آپ جتنی جلدی پولیس نے گرفتار کیا اطمینان ہے تو پولیس کی کارروائی لازمی بات ہے، اور اس کے ایس ایس پی صاحب انسٹیٹیوشن سارے خراج تحسین کے مستحق ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پرائم منسٹر نے انٹرسٹ لیا اور اللہ تعالیٰ صاحب خود چل کے یہاں پہ آئے، میں ان کا شکر گزار ہوں، اور محسن نقوی صاحب نے انٹیریئر منسٹر ان کا میں شکر گزار ہوں، تمام انتظامیہ کا میں شکر گزار ہوں۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے گھر آمد پر اتاتار گفتگو کرے تو ان کا یہ ٹیسٹ کیس بننا چاہیے تاکہ کسی اور بچے کے ساتھ ایسا نہ ہو، ملزم کو سخت سزا دی جائے تاکہ کوئی اور یہ جرم نہ کرے۔ پولیس نے چند گھنٹوں میں ثنا یوسف کے قاتل کو گرفتار کیا۔ ARY نیوز کی خبر پر ملیر پولیس کا ایکشن، کراچی ایئرپورٹ جانے والے راستے پر پولیس اہلکار کی مبینہ رشوت وصولی پر سب انسپیکٹر سمیت 2 اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔ نذیر شاہ اس بارے میں مزید آگاہ کریں گے۔ جی نذیر۔ دیکھیں، جو جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب پولیس اہلکاروں کی رشوت ستانی کا معاملہ تھا، اس پر ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم وڈو نے سخت نوٹس لیتے ہوئے ڈی آئی جی سے مکمل اور غیر جانبدارانہ انکوائری رپورٹ فوری طلب کر لیے، اور ان کا کہنا ہے کہ بدعنوانی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، اور ملیر پولیس نے فوری ایکشن لیتے ہوئے ایک سب انسپیکٹر اور اہلکار مقبول احمد کو معطل کر دیا ہے۔ پکٹ انچارج سب انسپیکٹر علی نواز سیال کو بھی معطل کیا گیا ہے، اور جو ایس پی گڈاف ڈسٹرکٹ ملیر ہے ان کو محکمہ جاتی کارروائی سونپ دی گئی ہے، اور اس محکمہ جاتی کارروائی کے بعد دونوں کی برطرفی کی بھی سفارش کی جائے گی، اور اس حوالے سے مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔ جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ محرم میں امن و امان اور سیکیورٹی اقدامات پر رینجرز ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس، ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل محمد شمریز نے تمام مکاتب فکر کے علماء اور اکابرین سے ملاقات کی۔ ڈی جی رینجرز نے علماء کو محرم میں فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ڈی جی رینجرز نے کہا مقدس ایام میں شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے اتحاد بین المسلمین کے فروغ میں علماء کے کردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی قائم رکھنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ علماء کرام نے محرم میں قیام امن کے لیے مکمل حمایت اور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ہولی فیملی اسپتال راولپنڈی میں زیر علاج 2 مریضوں میں کانگو وائرس کی تصدیق، متاثرہ مریضوں کو انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ بابر ملک سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں، اپڈیٹ کیجئے بابر۔ جی ہاں، ہولی فیملی ہاسپٹل میں دونوں کانگو وائرس کے شبے میں لائے گئے تھے، اور دونوں میں تصدیق ہوئی ہے کہ ان کو کانگو وائرس ہے، اور یہ اٹک سے انہیں یہاں پہ منتقل کیا گیا ہے۔ ہولی فیملی ہاسپٹل میں ان کی فیملی کے دیگر ارکان کو بھی جو ہے وہ کوارنٹائن کروایا ہے، اور ان سے نمونے لے کر جو ہے وہ دیے گئے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ ابتدائی تحقیقات میں کہ یہ دونوں پیشنٹ جو ہے انہوں نے عید کے اوپر قربانی کے 4 بکرے ذبح کیے تھے، اور ان کے جانوروں کا گوشت بھی کھایا تھا، جس کے باعث یہ اس میں مبتلا ہوئے۔ تاہم اس ساری ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ان کی فیملی کے ارکان کا بھی ٹیسٹ لیا گیا ہے، جس کی ابھی رپورٹ آنا باقی ہے۔ جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ مردان کے علاقے کاٹلنگ کے علاقے بابوزئی کے پہاڑوں سے 4 لاشیں ملی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے جاں بحق افراد میں 3 سرکاری ملازمین اور ایک مقامی باشندہ شامل ہے۔ علاقے کا محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ مسرت آسی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ مسرت، آگاہ کیجئے گا اس بارے میں۔ جی مسرت، بتائیے گا اس بارے میں۔ جی، یہ کاٹلنگ کے علاقہ ہے بابوزئی، جہاں پہ پولیس کو پہاڑوں سے 4 افراد کی لاشیں ملی جنہیں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ پولیس نے لاشیں کاٹلنگ اسپتال منتقل کر دی ہے اور علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ تھانہ سٹی وی نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جاں بحق افراد میں 3 سرکاری اہلکار اور ایک مقامی باشندہ شامل ہیں۔ جی، بہت شکریہ مسرت آسی آپ کا۔ وقت ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ لاہور کی سیشن عدالت میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف وزیراعظم شہباز شریف کے احتیاط عزت کے دعوے پر سماعت ہوئی ہے۔ وزیراعظم نے ویڈیو لنک پر جرح سے قبل حلف لیا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے سوال کیا، بیان حلفی میں ذکر نہیں، آپ کو
اوتھ کمشنر کے سامنے کس نے شناخت کیا؟ وزیراعظم نے کہا جج صاحب آپ کا اور وکیل بانی پی ٹی آئی کا وقت قیمتی ہے، میرا وقت بھی بہت قیمتی ہے، یہ چیزیں پہلے زیر بحث آ چکی ہیں، مزید وقت ضائع ہوگا۔ اوتھ کمشنر بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب مجھے جانتے تھے، بہت سی پیشیں ہو چکی ہیں، ابھی تک بات مہروں اور دستخط سے آگے نہیں بڑھی۔ جج نے کہا بانی پی ٹی آئی کے وکیل چاہتے ہیں اس بہانے آپ سے بار بار ملاقات ہو جاتی ہے۔ وکیل پی ٹی آئی نے وزیراعظم سے استفسار کیا، بانی پی ٹی آئی کو آپ کی رضامندی سے لیگل نوٹس جاری کیا گیا؟ آپ کے دعوے میں لیگل نوٹس موجود نہیں۔ وزیراعظم نے کہا لیگل نوٹس میری ہدایت پر جاری کیا گیا، عدالت اجازت دے کہ لیگل نوٹس پیش کر سکوں۔ عدالت نے درخواست دائر کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 23 جون تک ملتوی کر دی۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں عوام نے بانی پی ٹی آئی کے نظریے کو ووٹ دیا، بانی سے مشاورت کے بغیر خیبر پختونخوا کا بجٹ منظور نہیں ہوگا۔ بیرسٹر سیف نے کہا ایمرجنسی نافذ کرنے کی کوشش کی تو حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکے گی۔ خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جہاں حقیقی حکومت قائم ہے، عوام اپنے مینڈیٹ کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار صرف وزیر اعلیٰ کے پاس ہے۔ خیبر پختونخوا میں مالی بحران، منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے 12 مراکز بند کر دیے گئے، 182 ملازمین کو فارغ کر دیا گیا۔ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے پی نے اعلامیے میں کہا پروجیکٹ ملازمین کو 5 سالہ ملازمت کے بعد فارغ کیا گیا، 30 جون کے بعد ملازمین مکمل برطرف تصور کیے جائیں گے۔ مراکز اور ملازمین کو بحال رکھنے کے لیے حکومت کو تجویز دی گئی ہے۔ مراکز میں 75,000 منشیات کے عادی افراد کا علاج کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید کی 72ویں سالگرہ کے سلسلے میں لاڑکانہ میں تقریبات جاری ہیں۔ گھڑی خدا بخش بھٹو میں موجود ہمارے نمائندے بابو اقبال سے مزید جانتے ہیں۔ بتائیے بابو اقبال۔ آج سابق وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 72ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے اور سالگرہ کے موقع پہ لاڑکانہ میں 2 بڑے کیک کاٹے گئے اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ضلعی تنظیم اور تحصیل اور سٹی کی تنظیم نے جو مل کے کیک کاٹا، اس کیک کی سائز اور وزن جو تھا وہ 72 پاؤنڈ کا تھا۔ کارکنوں نے آج صبح سویرے ہی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے مزار پہ آئے اور انہوں نے قرآن خوانی کی۔ دوسرا کیک جو ہے وہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں کاٹا گیا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے لگاؤ اور پیار جو ہے وہ ہر کارکن کا بہت زیادہ ہے۔ وہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے عقیدت رکھتے ہوئے یہاں آتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں اور پارٹی کے کارکنان بھی کرتے ہیں۔ کوئی مرکزی تقریبات کا باضابطہ طور پہ اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔